قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين جلابيبهن أدنى أن يعرفن ولا يؤذين. محترم حاضرین کرام، تمام قسم کی تعریفات، توفیقات، کبریائی، بڑھائی، شان، شوقت، عزت، وقار، رتبہ، مرتبہ، بلندی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہیں، جس نے ہمیں اس دائرے فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہمارے لیے کچھ حدود متعین کی ہے کہ یہاں تک تمہیں یہ کرنا ہے، اس کے آگے تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تناب کیا اکرام پر بالخصوص آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے حبیب خدا امام الانبیاء صاحب کے کوثر شاہ کے نشر جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے. ہم کو سننے کے بعد اپنے موضوع کی طرف لوٹنے ہیں، اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا. بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن ہو اور جو شخص غسل کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، وضو کرے اور مسجد پہنچے اور مسجد میں کسی کے کاندھے نہ بنا کے، اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو تو وہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. محترم حاضرین اکرام، جمعہ کے دن کے کچھ آداب بھی اللہ کے رسول نے فرمائے بتائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. اور جمعہ کا دن اتنا نصیحتوں والا دن ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جمعہ کے دن کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر اپنی جگہ سے دوسری جگہ رکھ دے، یا کوئی کسی بچے کو ڈانٹنے کے لیے اف بھی کر دے اور ایمان کی بات کو توجہ سے نہ سنے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے خطبے سے محروم کر دیتے ہیں. تو اگر آپ جمعہ کے دن حاضر ہوئے ہیں تو پہلی بات ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں. دوسری بات، اگر آپ بیٹھے ہیں ادھر مٹی کر کے یا ادھر مٹی کر کے یا آپ کہیں اور کسی طرف دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ سو رہے ہیں، تو گویا کہ آپ ایمان کی بات توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے ہیں. تو خیال رکھا کیجیے کہ ایمان کی بات کو سنیں، ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، اور جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کریں. اپنے موضوع کی طرف لوٹیں، اس سے پہلے جو پچھلا موضوع تھا ہمارا، اس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ کی موضوع ہے پردہ کیوں ضروری ہے. جو پچھلا موضوع تھا وہ نگاہوں کی اہمیت کے بارے میں تھا اور نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں تھا. محترم حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین، لوگوں کیا ہم نے تمہیں آنکھوں جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے. میرے بھائی، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو دیدے ہیں، یہ جو نگاہیں میری اور آپ کی، یہ بڑی قیمتی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. یہ آنکھیں ایک منٹ میں کتنے نظارے اور کتنی فوٹو کھینچ کر ہمارے دماغ تک پہنچاتی ہیں، اس کی بات ہمارا دماغ سوچتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے پلکیں بھی بنا دی ہیں کہ جب کوئی دھول، گردہ، غبار یا کوئی چیز آتی ہے تو یہ فوراً بند ہو جاتی ہے. اور ان آنکھوں کو آرام پہنچانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام بنایا ہے کہ یہ پلکیں دن بھر
وسلم میں ہزاروں بار ہماری آنکھوں کو صاف کرتی ہیں. تو آنکھیں جو ہے بڑی عظیم نعمت ہیں. اس نعمت کی قدر کریں. آپ ذرا ان سے پوچھیں جن کے پاس نگاہیں نہیں ہیں, یہ آنکھیں نہیں ہیں. لوگ ہوتے ہیں بہرے ہوتے ہیں, لولے ہوتے ہیں, نگڑے ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن جس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی اس کو زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے تو اس کی حفاظت کیجیے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک بندہ آئے گا, اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تم جنت میں چلے جاؤ. بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اتنی ساری نیکیاں کی ہیں, ابھی تو اس میں حساب و کتاب نہیں ہوا, ابھی بھی میرا نام اعمال تولا نہیں گیا ہے, نیکیاں برائیاں توڑی نہیں گئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ میری نیکیاں کتنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکال کر ترازو کے ایک پلے پر رکھ دو اور اس کی ساری عبادتیں ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دو. تو وہ دیکھے گا کہ اس آنکھ کا وزن زیادہ ہوگا اس کی ساری عبادتوں پہ. تو یہ جو آنکھ کی ہے یہ بڑی قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کی حفاظت فرمائیں. جب بھی آپ کوئی چیز دیکھنا چاہیں, بے حیائی اور فحاشی کی چیز دیکھنا چاہیں, تو اس بات پہ ضرور غور کریں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے عطا کی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کی حفاظت کی ہمیں ذمہ داری بھی دی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نصیبہ من الزنا کتب ابن آدم, ابن آدم کے نصیب میں اس کا زنا لکھ دیا گیا ہے. فالعین نظر زنا من نظر, جو آنکھیں ہیں اس کا زنا ہوتا ہے یہ کہ وہ فحاشی اور یعنی کو دیکھیں. تو آپ اگر بے حیائی دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, فحاشی دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, تو گویا کہ آپ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں. صحابہ کرام نے کتنی آنکھوں کی حفاظت فرمائی ہے ذرا دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ انہوں نے آنکھوں کی ایسی حفاظت کی ہے کہ انہوں نے اپنی خود کی شرمگاہ کی طرف بھی کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے پردہ کیوں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. عورتیں مردوں کے بالمقابل زیادہ حفاظت کی مستحق, حقدار اور محتاج ہوتی ہیں. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے وجہ کشش بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی تراش و تراش میں, عورتوں کی تخلیق میں, عورتوں کی بناوٹ میں حسن سے کام لیا ہے اور انہیں نزاکت اور طلاقت سے ان کی جسم کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے. اور عورتیں چاہتی بھی نزاکت اور لطافت کو ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق, عورتوں کی بناوٹ اور عورتوں کی ڈیزائن مردوں سے مختلف بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو نازک اندام بنایا ہے, سرخ رنگ بنایا ہے. اور یہی تخلیقی فرق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عورتیں مردوں کے بالمقابل زیادہ حفاظت کی محتاج اور حقدار ہیں. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اگر کوئی لڑکا شہر جاتا ہے اور اسے شام 4 بجے تک واپس آ جانا چاہیے تھا, لیکن وہ رات کے 10 بجے لوٹے
گے تو والدین کا چین اور سکون چھن جائے گا، والدین کی کروٹ بے سکون ہو جائے گی۔ اس لیے کہ عورتیں حفاظت کی زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور انہی صلاحیتوں کے مطابق عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ دائرہ کار متعین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر مردوں کے دائرہ کار بتائے اور کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ مردوں کا دائرہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے جو دائرہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ۔ عورتوں کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور ایک بات اور ان کے لیے متعین کر دی کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کریں، پردے کا خیال رکھیں، پردے کا خیال رکھیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی ساری مخلوقات رہتی ہیں، ان میں سے ایک مخلوق جانور بھی ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے اندر بھی شہوت پائی جاتی ہے، لیکن ان کی فطرت پردے سے اور لباس سے ان کا تصور بھاری ہے۔ لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے جسم کو عریانی، ننگے پن، بے حیائی اور فحاشی سے چھپانے کے لیے لباس سے تن فرماتا ہے، اور یہ بات ابھی سے نہیں رکھی گئی ہے، انسان کی تخلیق کے وقت سے یہ بات انسان کے اندر رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے لباس کے ذریعے اپنے جسم کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں کو جنت میں ڈال دیا اور کہا کہ اتنی بڑی جنت ہے، جہاں چاہے گھومو، جہاں چاہے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے بس اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکا دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے پھل کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس نافرمانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا کام کیا، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا، ان کی شرمگاہیں آپس میں ظاہر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھی لباس عطا کیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت سے ہی، انسان کی شروعات سے ہی انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ پردہ کرے، وہ کپڑے پہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس بات کے اندر ہمیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ حیا جو ہے انسان کے اندر یوم اول سے ہی رکھی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کپڑے چھین لیے اور وہ ان کی شرمگاہیں آپس میں ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے جو پہلا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے توڑے اور اپنے جسم پر لپیٹ لیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حیا بھی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم اول سے ہی رکھی ہے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ لباس پہنے اور اپنے جسم کو عریانی، بے حیائی، فحاشی اور بدکاری سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر لباس سے بے تن فرمائے۔ اور یہی فطرت اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ
کہ عورتوں کی بناوٹ کے اعتبار سے عورتیں اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں زیادہ اچھے طریقے سے ڈھانپ کر اور چھپا کر رکھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب تو فرماتے ہیں المرأۃ عورت تو ہے ہی چھپانے کا نام، ڈھانپ کر رکھنے کا نام۔ ذرا دیکھیں، غور فرمائیں کہ دو لڑکیاں راستے سے گزر رہی ہوں اور ان میں سے ایک لڑکی باپردہ ہو، جس کا سر ڈھکا ہوا ہو، جس کے ہاتھ پیر چھپے ہوئے ہو، اور دوسری لڑکی چست لباس پہنی ہوئی ہو، اس کا جسم نمایاں نظر آ رہا ہو، اس کا سر کھلا ہوا ہو، بازو کھلے ہوئے ہو، اس کا جسم لوگوں کو نگاہوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہو، تو جو اوباش قسم کے لڑکے ہوں گے، بدماش، بداخلاق، بدکردار، بے حیا لوگ ہوں گے، وہ ان دونوں میں سے کسے چھیڑیں گے؟ ان کی ناپاک نگاہوں کے زہریلے تیر کس لڑکی کی طرف اٹھیں گے؟ ان کے دل میں برائی کے جذبات کس لڑکی کے لیے رونما ہوں گے؟ ایک بے حیا انسان بھی اس بات پر ایگری کرے گا کہ وہ سارے کے سارے معاملات اس لڑکی کی طرف کرے گا، وہ اوباش لڑکا جس نے چست لباس پہنے ہوں گے۔ تو میرے عزیز، پردہ اسی لیے ضروری ہے کہ پردہ پاک دامنی کی علامت ہے۔ اگر آپ کی بچیاں پردہ کریں تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی بچیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، کیونکہ اوباش قسم کے لڑکے بھی، بدماش، بدکردار، بداخلاق لڑکے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بے پردہ لڑکی ہے، یہ سید زادی ہے، یہ عزت اور شرف والی عورت ہے، اور جو پردہ کرتی ہے ان کے لیے راستے چھوڑے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، ان کے لیے سیٹ چھوڑی جاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ بات عام ہے کہ جو باحیا ہیں وہ پردہ کرتی ہے اور پردہ کرنے والیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کی ضرورت جو مومن عورتوں کے لیے رکھی ہے، وہ اس کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن ادنی ان یعرفن ولا یؤذینا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنے بچیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، عام مسلمہ عورتوں کو بھی یہ حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر لپیٹ کر رکھیں، یعنی پردے سے رہیں۔ کیوں؟ ادنا ان یعرفوا، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ باپردہ عورت ہیں، یہ نیک عورتیں ہیں، یہ بااخلاق عورتیں ہیں، باعزت عورتیں ہیں، شرف والی عورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يُؤْذِينَ، اسی لیے کہ جب یہ پردہ کریں گی، جب یہ حیا کے ساتھ نکلیں گی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ان کے طرف نگاہ بد اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ عورتوں کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے، اور یہی پردہ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں طہارت اور پاکیزگی کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ذَلِكَ أَزْكَى فِي قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم عورتوں سے لین دین کرو، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگو تو من وراء الحجاب، پردے کی آڑ سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو، کیوں یہ پردہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَى فِي قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ جو پردہ ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کا عمل ہے، یہ پردہ جو ہے بہت طہارت کا عمل ہے تمہارے لیے بھی اور ان عورتوں کے لیے بھی جن سے تم لین دین کر رہے ہو۔ میرے عزیز، یہ جو پردہ ہے یہ تقوی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پردے کا اہمیت کو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، یعنی پردہ کرنا فرض ہے، اور یہ پردہ
پردہ تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے دنیا میں لباس نازل کیا ہے۔ اور لباس ہوتا کیا ہے؟ لباس سے پردہ ہوتا ہے، عورتوں کا لباس پورا ہوتا ہے، مردوں کا لباس آدھا ہوتا ہے جہاں تک انہیں ان کی حدود ہے۔ تو پردہ لباس پردے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پردہ تمہارے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ پردے کا پرپس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے، تمہارے جسم کو ڈھانک سکے، تمہیں باپردہ کر سکے اور تمہاری زینت بن سکے۔ اور جو پردہ انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور بہترین لباس تقوی والا لباس ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی والا لباس ہے اور یہ بہتر لباس ہے۔ میرے عزیز اسی لیے پردہ ضروری ہے، اور یہ جو پردہ ہے یہ ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کی بچیاں باپردہ ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی بچیاں ایماندار ہیں اور ان کے اندر ایمان کی رمق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبیلہ بنو تمیم کی عورتیں آئیں، آپ کے پاس آئیں، آپ نے دیکھا ان کا جسم رونما ہو رہا ہے، انہوں نے باریک لباس پہنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان کنت مومنا، او عورتوں اگر تم مومن ہو، لیسا بہذا لباس المؤمنات، تو یہ جو لباس تم نے اس قسم کا بے پردہ لباس پہنا ہے، باریک لباس پہنا ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے کہ مومن عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہوں۔ اور اگر تم مومن نہیں ہو فَتَمْتَعُهُنَّ بِهَا، تو تم جو چاہے کرو، تم اللہ کی حدود سے باہر ہو۔ تو اگر اللہ کی حدود میں آپ کی بچیاں ہیں تو ان کی علامت یہ ہوگی، ان کے اندر ایمان ہے تو ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ باپردہ ہوں گی اور باعزت ہوں گی۔ میرے عزیز، اور یہی تو پردہ ہے جو حیا کی بھی علامت ہے، یہی پردہ حیا کا پیغام بھی ہے۔ حیا اور پردے کا تعلق بالکل ایسا ہی ہے جیسے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے۔ بغیر روح کے